بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں سعید خالد دانیال اور آج ہمارے مہمان ہیں فزکس کا ایک بہت بڑا نام احمد فاروق صاحب، کہ جو آج سے تقریباً 20 سال پہلے انہوں نے اینٹی ٹرسٹ پڑھانا شروع کیا اور آج 2022 میں بہت شاندار رزلٹ لے کے بیٹھے ہوئے یہاں پر ہمارے یہ مہمان ہیں۔ فزکس کا ایک بہت بڑا نام ہے۔ راولپنڈی میں اس وقت جو 6 روڈ پر جو انہوں نے اسٹوڈنٹس کو پڑھایا، وہاں پر پورے پاکستان میں ان کے بچوں نے 3rd پوزیشن لی ہے ایم ڈی کیٹ میں۔ ان سے پوچھتے ہیں کہ اس کامیابی کے پیچھے کیا راز ہے۔ تو السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام سر، یہ جو 3ری پوزیشن آئی ہے ایم ڈی کیٹ میں آپ کے اسٹوڈنٹس کی، تو کیا کہیں گے ہمارے بچوں کو اور ہمارے سننے والوں کو؟ الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کی ذات کا کرم ہے جی۔ اور میرے خیال میں یہ ایک بڑی بھرپور ٹیم ایفرٹ تھی، اللہ کا شکر ہے۔ ہم لوگوں نے بڑا محنت سے اور دیانتداری کے ساتھ کام کیا۔ ہم لوگوں نے اسپیشل پلاننگ کی تھی اور ٹارگٹ رکھ کر چلے تھے کہ ہم لوگ پوزیشن اچیو کریں گے۔ تو الحمدللہ ہم لوگوں نے پوزیشن اچیو کی ہیں، اور نہ صرف پاکستان کے اندر ہماری 3rd پوزیشن ہے، اوور آل بھی ہمارے نمبر آف کوالیفائرز کی تعداد جو ہے وہ 15% ہے۔ یہ میرے خیال میں کسی بھی انسٹیٹیوشنز کے لیے یہ بہت بڑا رزلٹ ہے سر۔ اور نمبر آف کوالیفائرز بھی ہمارے میکسیمم ہے۔ اور سب سے امپورٹنٹ چیز یہ تھی کہ سر ہم لوگوں نے چیزوں کو پلان کیا تھا، اور پلاننگ ہماری اتنی شاندار تھی کہ ہم لوگوں نے سلیبس کو 2 سے 3 ٹائم ریوائز کیا ہے، اور پراپر اس کی لیکچرنگ ہوئی ہے، اس کے نوٹس بنائے ہیں ہم لوگوں نے، اور نئے ایم سی کیوز۔ سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ یہ تھا کہ ہم لوگوں نے نئے ایم سی کیوز انٹروڈیوس کروائے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ ہم لوگوں نے بچوں کے کانسیپٹس کو امپروو کیا ہے۔ میں بلکہ کئی دفعہ یہ بات شیئر کرتا ہوں کہ آپ ایک برانڈ سے ایک چیز خریدتے ہیں تو یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ دوسری دفعہ وہی چیز دوبارہ اس برانڈ سے پرچیز کریں۔ آپ ہمیشہ ایک جدت چاہتے ہیں، ایک موڈیفیکیشن چاہتے ہیں۔ تو اللہ کا شکر ہے ہم لوگوں نے نئے ایم سی کیوز بنائے، نیا کام کیا تھا۔ جی سر، آپ کی ایک شاندار آپ نے جو پلاننگ کی ہے، جس کے بعد ایک بہترین کامیابی ملی، تو یہ جو پلاننگ آپ نے کی ہے، تو ہمارے سننے والوں کو یہ بتائیں کہ یہ پلاننگ صرف آپ کی سبجیکٹ میں ہوئی ہے یا اوور آل سارے سبجیکٹ میں آپ نے کروائی ہے پلاننگ؟ دیکھیں، ایک تو یہ تھا کہ مطلب میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک ٹیچر جو ہے وہ مطلب ایک بہترین استاد وہ ہوتا ہے جو بچے کے ساتھ اس کے بیسک لیول پر اس کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ کرتا ہے۔ یعنی نہ صرف وہ اپنا سبجیکٹ پڑھا رہا ہے بلکہ وہ بچے دوسری دفعہ وہی چیز دوبارہ اس برانڈ سے پرچیز کریں۔ آپ ہمیشہ ایک جدت چاہتے ہیں، ایک موڈیفیکیشن چاہتے ہیں۔ تو اللہ کا شکر ہے ہم لوگوں نے نئے ایم سی کیوز بنائے، نیا کام کیا تھا۔ جی سر، آپ کی ایک شاندار آپ نے جو پلاننگ کی ہے، جس کے بعد ایک بہترین کامیابی ملی، تو یہ جو پلاننگ آپ نے کی ہے، تو ہمارے سننے والوں کو یہ بتائیں کہ یہ پلاننگ صرف آپ کی سبجیکٹ میں ہوئی ہے یا اوور آل سارے سبجیکٹ میں آپ نے کروائی ہے پلاننگ؟ دیکھیں، ایک تو یہ تھا کہ مطلب میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک ٹیچر جو ہے وہ مطلب ایک بہترین استاد وہ ہوتا ہے جو بچے کے ساتھ اس کے بیسک لیول پر اس کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ کرتا ہے۔ یعنی نہ صرف وہ اپنا سبجیکٹ پڑھا رہا ہے بلکہ وہ بچے کو موٹیویٹ بھی کر رہا ہے، اور دوسرے سبجیکٹ کے حوالے سے بھی کچھ نہ کچھ پوائنٹس اس کے ساتھ ضرور شیئر کر رہا ہے۔ تو میرے خیال میں ان تمام چیزوں کے اوپر کام کیا گیا بے وقت۔ اچھا، تو یعنی ایک ٹیم ورک تھا۔ اچھا احمد فاروق صاحب، آپ ماشاءاللہ کافی عرصے سے اینٹری کو پڑھا رہے ہیں اور کامیابیاں بھی سمیٹے ہوئے ہیں، تو یہ بتائیں کہ جو سلیبس کوریج کا حساب سے بتائیں کہ سلیبس کوریج آپ کتنے ٹائم میں کرتے ہیں اور اس کو کیسے کرتے ہیں، جس کے بعد اسٹوڈنٹ جو ہے وہ ایک بہت بڑا ایم سی کیوز کا بینک تیار کرتے ہیں، تو یہ کیسے ہوتا ہے؟ سر اس کے اندر یہ ہے کہ ہم لوگوں نے سارا سلیبس تو 2 منتھ میں پڑھایا تھا، لیکن اس دفعہ ہم لوگوں نے ایک نیا آئیڈیا شیئر کیا لوگوں کے ساتھ، اور وہ بڑا سکسیسفل رہا۔ وہ ہم لوگوں نے مظفر آباد میں بھی پریکٹس کی، اور وہاں پر بھی آپ کو پتہ ہے نمبر آف کوالیفائڈ سٹارز کے میکسیمم آئے۔ اچھا، وہ پلان یہ تھا کہ ہم لوگوں نے 1 ڈے فزکس، یعنی ہم لوگوں نے صبح 8 بجے کلاس شروع کی ہے اور شام 8 بجے تک بیٹھ کر پوری فزکس ایم کیٹ کی ہم لوگوں نے ریوائز کی۔ جسٹ ان 1 ڈے؟ ان 1 ڈے سر، 12 آورس کے اندر یہ کام کیا۔ اس کے پیچھے 3 مقاصد تھے۔ ایک تو بچے کو کنسسٹنٹ کرنا، اپنی سیٹ پر بٹھانا، یعنی اور اس کو پھر ان فوکس رکھنا سر، کیونکہ اینٹی ٹیسٹ والے دن جو سب سے بڑا ایشو آتا ہے بچوں کا وہ آؤٹ آف فوکس ہو جانے کا ہے۔
تو ہم لوگوں نے اس ہارڈ ورک سے گزار کر، یعنی نہ صرف ٹیچر کی ہارڈ ورک تھی بلکہ بچوں کی بھی بہت بڑی ہارڈ ورک تھی، مینجمنٹ کی بہت بڑی ہارڈ ورک تھی. اس 12 گھنٹے کی ایک طویل سیشن کا مقصد یہ تھا کہ بچے کو ہر حوالے سے تیار کر دینا تاکہ وہ کنسسٹنٹ بھی ہو، فوکسڈ بھی ہو اور وہ ڈیلیبریٹلی اپنا کام کر سکے. اور میں جہاں پر یہ سمجھتا تھا کہ بچے کا لیول تھوڑا سا ڈاؤن ہو رہا ہے تو میں وہاں پر ایم سی کیوز ان کے سامنے رکھتا تھا، پھر دوبارہ ان کو بوٹ کرتا تھا. تو اللہ کا شکر ہے یہ پریکٹس بڑی سکسیسفل رہی ہے. زبردست ایک پلان آپ نے کیا اور ایک دن میں پورے فزکس کو آپ نے لانچ کیا وہاں پر. یہ بہت ٹف ورک ہے اور آپ کی جو وہ ایکسپیرینس جو ان کے ساتھ جب بچے کا یا اس کا جو اسٹیمنا ڈاؤن، اپنی سیٹ پر بٹھانا یعنی اور اس کو پھر ان فوکس رکھنا سر، کیونکہ اینٹی ٹیسٹ والے دن جو سب سے بڑا ایشو آتا ہے بچوں کا وہ آؤٹ آف فوکس ہو جانے کا ہے. تو ہم لوگوں نے اس ہارڈ ورک سے گزار کر، یعنی نہ صرف ٹیچر کی ہارڈ ورک تھی بلکہ بچوں کی بھی بہت بڑی ہارڈ ورک تھی، مینجمنٹ کی بہت بڑی ہارڈ ورک تھی. اس 12 گھنٹے کی ایک طویل سیشن کا مقصد یہ تھا کہ بچے کو ہر حوالے سے تیار کر دینا تاکہ وہ کنسسٹنٹ بھی ہو، فوکسڈ بھی ہو اور وہ ڈیلیبریٹلی اپنا کام کر سکے. اور میں جہاں پر یہ سمجھتا تھا کہ بچے کا لیول تھوڑا سا ڈاؤن ہو رہا ہے تو میں وہاں پر ایم سی کیوز ان کے سامنے رکھتا تھا، پھر دوبارہ ان کو بوٹ کرتا تھا. تو اللہ کا شکر ہے یہ پریکٹس بڑی سکسیسفل رہی ہے. زبردست ایک پلان آپ نے کیا اور ایک دن میں پورے فزکس کو آپ نے لانچ کیا وہاں پر. یہ بہت ٹف ورک ہے اور آپ کی جو وہ ایکسپیرینس جو ان کے ساتھ جب بچے کا یا اس کا جو اسٹیمنا ڈاؤن ہو جاتا تھا اس کو پھر آپ کیا، ایک زبردست اسٹریٹجی. تو سر یہ بتائیں کہ کیا بچوں کو آپ نوٹس پرووائڈ کرتے تھے یا لیکچرز میں بک سے پڑھاتے تھے؟ تو یہ کیا؟ اچھا سر، یہ بھی ایک بہت بڑا ڈیلیمیا ہمارا کہ بچوں کو نوٹس بنوائے جاتے ہیں دھڑا دھڑ. مطلب کلاس کے اندر بچے جو ہے وہ صرف نوٹس بناتے رہ جاتے ہیں. اسی لیے دیکھیں لوگ اتنی فی پے کرنے کے باوجود اور اتنے زیادہ تعداد میں انسٹیٹیوشنز کے اندر جاتے ہیں لیکن سکسیس ریٹ بہت کم ہوتا ہے. تو میرے خیال میں نے تو اس دفعہ یہ بھی نہیں کیا سر. میں نے بچوں کو نوٹس جو ہے وہ فوٹو اسٹیٹ کروا کر فری آف کاسٹ میں نے ان کو دے دی. میں نے کہا یار یہ آپ اپنے پاس رکھیں. نوٹس ایشو نہیں ہے، کانسیپٹ ایشو ہے، کانسیپٹ کو کلیئر کر لیں. تو ہم نے کانسیپٹ کے اوپر کام کیا اور میں میرے خیال میں آنے والے بچوں کو بھی یہی کہوں گا کہ بیٹا یو شوڈ ہیو ٹو فوکس آن یور ورک اور آپ کانسیپٹ کے حوالے سے کام کریں. سر آپ نوٹس پریپریشن کی طرف نہ لگ جائیں، ٹھیک ہے نا. صرف ایم سی کیو رائٹ ڈاؤن نہ کریں بلکہ ایم سی کیوز کا جو اوریجنل کانسیپٹ ہے اس کو پک کریں، اس کی طرف اپنے آپ کو موٹیویٹ کریں تو وہ میرے خیال میں بہتر ہو جائے گا. بہت شکریہ سر، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا اور اس کے اندر بچوں کو بہترین قسم کی آپ نے گائیڈ لائن دی کہ وہ کس طرح نوٹس پریپیئر کریں یا کس طرح وہ اپنی ایم ڈی کیٹ کی تیاری کریں اور ای کیٹ کی یا باقی جو پاکستان کی ٹاپ یونیورسٹیز یا میڈیکل ٹیسٹ ہوتے ہیں ان کی تیاری کریں. ہمارے ساتھ احمد فاروق صاحب سے اور جو بہت بڑا نام ہے الحمدللہ راولپنڈی اسلام آباد میں اور ان کے بچے پاکستان میں انہوں نے 3rd پوزیشن لی. اور اب مزید اچھی ویڈیوز اور بہترین جو ایجوکیشنسٹ ہیں ان کے انٹرویوز کے لیے آپ ہمارا یوٹیوب چینل ایجوکیشنل فن بائی سعید خالد دنیال لازمی آپ سبسکرائب کریں اور اس کے اوپر آپ کو انٹری ٹیسٹ کے حوالے سے اور باقی تمام انفارمیشن ہم گائے بگائے دیتے رہیں گے. آپ سب کا بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو جی، بہت شکریہ سر.